اب کل کی اور آج کی یعنی کہ 16 اگست 2024 کی امپورٹنٹ کرنٹ افیئرز اینڈ پاکستان افیئرز ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک رپورٹ تھی جس کو آئے ہوئے ویسے تو کافی ٹائم ہو گیا، لائک 3 ویکس ہو گئے ہیں، لیکن میری نظر سے ابھی گزری ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ انکلوڈ کر دی ہے. دی اسٹیٹ آف فوڈ سیکورٹی اینڈ نیوٹریشن ان دا ورلڈ. اسے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشنز نکالتی ہے، ہر سال ہی نکالتی ہے. یہ 2024 کی رپورٹ ہے. باقی ایجنسی سے، UN کی ایجنسی سے کوآرڈینیٹ کر کے یہ رپورٹ نکالی جاتی ہے. اس میں یہ انالائز کرتے ہیں کہ کس ریجن آف دی ورلڈ میں فوڈ سیکورٹی کیا کنڈیشن ہے. اس میں پاکستان کے بارے میں انہوں نے انالائز کیا تھا. پاکستان میں تقریباً 59% پاپولیشن ایسی ہے جس کو نیوٹریشن والا فوڈ افورڈ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. تو یہ کنسرننگ ہے جو ساؤتھ ایشیا میں ورسٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بعد انڈیا ہے. انڈیا کی تقریباً 54 تھی، پاکستان کی 59 تھی. یہ رپورٹ کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کہیں آنسر رائٹنگ وغیرہ میں کوٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا کوٹ کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. نیکسٹ، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم ورسٹ ہیں. UK سے ریلیٹڈ نیوز تھی. یہ کافی دنوں سے آپ کو پتہ ہے UK میں نا رائٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ تھی کہ UK کی گورنمنٹ نے ماسکس کو اسپیشل سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے بارے میں کہا ہے. اس کے لیے انہوں نے اسپیشل بجٹ بھی الوکیٹ کیا 37 ملین، تاکہ وہ ماسکس کو پروٹیکٹ کر سکیں. صحیح ہے. اب یہ رائٹ سٹارٹ کیسے ہوئے؟ رائٹ ایسے سٹارٹ ہوئے کہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تقریباً ویک یا 1.5 ویک پہلے کی بات ہے، کہ ایک کرسچن لڑکا اٹھا جو کہ افریقہ کی کسی کنٹری سے تھا. وہ اٹھا اپنے گھر سے اور جا کے اس نے کسی ایک پرٹیکولر کلب میں کچھ لڑکیاں جو ڈانس پریکٹس کر رہی تھیں ان کو مار دیا فائر کر کے ان کی طرف. تقریباً 3 لڑکیوں کی ڈیتھ ہوئی، کافی ساری انجرڈ بھی ہوئی. تو جب یہ بات وائرل ہوئی تو پہلے لوگوں نے انیشلی یہ اسپیکولیٹ کیا کہ فارنر ہے، مینز امیگرینٹ ہے، تو موسٹ پروبیبلی مسلم ہوگا. تو مسلمس کے خلاف وہاں پہ رائٹ سٹارٹ ہو گئے. بعد میں جب کلیریفائی بھی ہوگا کہ یہ لڑکا مسلم نہیں بلکہ کرسچن ہے، اس کے بعد بھی وہ رائٹس چلتے رہے اور بڑھتے رہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فار رائٹ جو ان کے گروپس ہیں انہوں نے مسلمس کے خلاف اور امیگرینٹس کے خلاف کافی زیادہ پروٹیسٹ کیا. اس سائڈ سے لیفٹ سائڈ کے گروپ ہیں جو فار لیفٹ کے گروپس ہیں اور لیفٹسٹس ہیں، انہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اور یہ کافی زیادہ کمپلیکس ہو کے، اور مسلمس آر ناٹ فیلنگ سیف ان UK اینی مور. ٹھیک ہے. تو اس سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ پھر کریک ڈاؤن کیا اور ماسک کی سیکورٹی بڑھانے کا بھی کہا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی ہارڈ اسٹیپ لیا کہ جس بندے نے ایون سوشل میڈیا پہ بھی مسلمس کے خلاف کوئی ہیٹ کمنٹ یا کوئی رانگ بات اسپیکولیٹ کر کے سرکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، ان کو بھی اریسٹ کیا. تقریباً 1000 بندے اریسٹ ہوئے ہیں. تو اس کو، یہ جو 1000 بندے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے سے اریسٹ ہوئے ہیں، اس کو کافی لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھا بیکاز ادھر بہت ہی گندی کنڈیشن ہے، بہت ہی زیادہ گندی کنڈیشن ہے. لیکن اس کے باوجود ویسٹرن کنٹریز نے کوئی خاص کنسرن نہیں اس کے بارے میں دکھایا. جیسے پاکستان کے بارے میں نہیں USA نے انکلوڈ کیا پاکستان کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، اسپیشل کنسرن کر کے ان کی جو ایک رپورٹ آتی ہے ہر سال، ویب سائٹ بنائی انہوں نے اپنی پوری، تو اس پہ پاکستان کو انکلوڈ کیا ہوا ہے اور باقی بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز کو انکلوڈ کیا ہوا ہے. وہاں پہ UK کو کوئی نہیں ابھی تک انکلوڈ کیا. حالانکہ مائنارٹی کے خلاف کافی زیادہ جتنا ماس اسکیل پہ ہو رہا ہے یہ کام، اتنا ماس اسکیل پہ تو میرا نہیں خیال کسی اور کنٹری میں ہوتا ہوگا. خیر، ہیلتھ سے ریلیٹڈ نیوز تھی اور کافی زیادہ امپورٹنٹ نیوز تھی. آپ کو میں نے پچھلی کچھ 1-2 ویڈیوز میں بتایا تھا کہ WHO اس کو Mpox کو گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے، اور وہ انہوں نے کر دیا ہے. اب Mpox ہوتی کیا چیز ہے؟ Mpox ویسے تو کافی ٹائم پہلے سے آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کہ یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، لیکن پہلے یہ ٹرانسمٹ نا بہت زیادہ قریب ٹچ ہونے سے ہوتا تھا. فلی بندہ ٹچ ہو، وہ زیادہ کلوز صحبت میں رہتا، اب یہ سیکچوئل انٹرکورس ہوتا، اب یہ ٹرانسمٹ ہوتا تھا. لیکن ابھی جو اس کا نیو اسٹرین ہے اس کا، یہ کافی تیز سپیڈ سے پھیلتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہے بھی نہیں ہے. اور باقی جو پہلے تھا نا Mpox، وہ جب بھی ہوتا تھا تو جو ویژول ایریاز ہیں لائک فیس ہو گیا، ہینڈ ہو گئے، فیٹ ہو گئے، وہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے اوپن کیا تھا، یہ دیکھیں اس طرح کا، ٹھیک ہے، آتا تھا. لیکن ابھی یہ جو ان کا نیا اسٹرین ہے نا اس کا Mpox کا، یہ ہوتا بھی پرائیویٹ پارٹس پہ ہے پہلے، تو بندے کو اینڈ ٹائم تک پتہ بھی نہیں چلتا جب تک یہ بہت ورسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ WHO کا یہ آرٹیکل ہے خود کا ہی، تو انہوں نے اس کنسرن کو انٹرنیشنل کنسرن ڈکلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے، گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ افریقہ سے پھیلنا سٹارٹ ہوا ہے، پھر اس کے بعد کافی زیادہ ہی پھیل گیا. اب تو پاکستان میں بھی اس کا ایک کیس دیکھنے کو مل چکا ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا سارے کے سارے. انڈیا میں لاسٹ ٹائم میں نے کور کیا تھا کہ کافی لارج اسکیل پہ پروٹیسٹ دیکھے جا رہے ہیں وہ ٹریننگ ڈاکٹر کے مرڈر اینڈ ریپ کے بعد. تو وہ جو سے نا وہاں پہ ویسے ہی پروٹیسٹ ٹائپ ہو رہا تھا، اس کے اوپر ایک موب نے اٹیک کر دیا ہے نئے سرے سے.
اس موب کے اوپر بھی انکوائری چل رہی ہے کہ ہاں جی یہ موب آیا کہاں سے اچانک سے. تو یہ کافی ورسٹ سچویشن ہے انڈیا میں, یہ چلتا ہی رہتا ہے وہاں پہ روز کا. اس کے علاوہ اسرائیل سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز تھی کہ جو ہمارے کنگڈم آف سعودی عربیہ کے پرائم منسٹر اینڈ کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان, انہوں نے کہا ہے کہ جی ویسٹرن پاورز ان کو پریشرائز کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو نارملائز کر لیں, لیکن اگر انہوں نے نارملائز کر لیا تو ان کی اسیسنیشن کی جا سکتی ہے. اب یہ اسیسنیشن ان کی کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ ایسے کی جا سکتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ انور سادات کی اسیسنیشن کی گئی تھی. یہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے اور ابراہیم اکارڈز کے انڈر انہوں نے, یہ پہلے پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو نارملائز کیا تھا اور یہ بعد میں اسیسنیٹ کر دیے گئے تھے. تو ویسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز نارملائز کر بھی لوں تو میرا بھی وہی حال ہو سکتا ہے. ارشد ندیم سے ریلیٹڈ تھا کہ ارشد ندیم کو شہباز شریف صاحب نے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ڈنر پہ ہوسٹ کیا ہے اور کیش پرائز تو ان کو کافی لوگوں سے ہی ملے ہیں, سی ایم سے ہی ملے ہیں جو پنجاب کی ہیں, انہوں نے بھی دیا, اور کافی سارے لوگوں نے کیش پرائز دیے ہیں. لیکن جو اس میں سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کو پاکستان کا سیکنڈ ہائیسٹ سویلین آنر دیا گیا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا تھا, میں پڑھ رہا تھا, یہ دیکھیں ہلال امتیاز, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی نیوز تھی, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری ان کو امارات دی گئی ہیں, جیسے کہ یہ واپٹا میں سرو کر رہے تھے نا, ابھی 18ویں اسکیل میں سرو کر رہے تھے واپٹا میں, بی پی ایس 18 میں, تو ان کو پروموٹ کر کے 19 میں کر دیا گیا ہے. اینڈ کافی ساری جگہ سے ان کو پیسے ملے ہیں, ایسے ہم نے گاڑی بھی دی ہے, اور یہ وہ روڈ کا نام بھی چینج کر کے, اسلام آباد میں ایک روڈ کا نام بھی چینج کر کے ان کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے, اور کافی کچھ ہے, ٹھیک ہے. وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ والا امپورٹنٹ تھا جو میں نے بتا دیا آپ کو. پاکستان سے ریلیٹڈ ایک اور بھی نیوز تھی, وہ یہ تھی کہ پاکستان میں کافی دن سے انٹرنیٹ بہت نا الٹا سیدھا چل رہا ہے, کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. کبھی واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے, اس پہ اسٹیٹس نہیں دیکھنے ہو رہے ہوتے, کبھی ویڈیوز نہیں جا رہے ہوتے, کبھی وائس نوٹ نہیں جا رہے ہوتے, کہیں باقی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جیسے انسٹاگرام وغیرہ وہ نہیں چل رہا ہوتا. تو اس کے بارے میں گورنمنٹ نے جی فائنلی یہ بات ایڈمٹ کیا کہ ہم جو نئی فائر وال لانا چاہ رہے ہیں اس کی ٹیسٹنگ چل رہی تھی, تو اس وجہ سے تھوڑی گڑبڑ دیکھنے کو ملی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مسئلہ, اس کی وجہ سے کافی سارے بزنسز کو لاسز بھی دیکھنے کو ملے ہیں. اسپیس سے ریلیٹڈ ایک نیوز تھی, وہ یہ تھی جی کہ سائنٹسٹ نے مارس کی سرفیس کے ڈیپ ڈاؤن کافی سارا واٹر ڈسکور کیا. یہ پہلی دفعہ واٹر ڈسکور کیا گیا ہے, تو یہ بھی ایک بگ نیوز تھی, ٹھیک ہے. دیٹس آل فار دا ڈے, اینڈ کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ پھر.